بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میں اپنے اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے سیکنڈ ایئر کی اردو چیپٹر نمبر 1 مناقب بن عمر بن عبدالعزیز، جس کے مصنف کا نام ہے علامہ شبلی نعمانی، اس کا خلاصہ لے کے آئی ہوں۔ اگر ہم پیپر پیٹرن کے حساب سے دیکھیں تو جو چیپٹرز ہیں اردو کے، اس میں سے خلاصہ آتا ہے اور ایم سی کیوز آتے ہیں، اس کے علاوہ اقتباس کی تشریح آتی ہے بس۔ تو آپ نے خلاصے کو زیادہ امپورٹنس دینی ہے، کیونکہ جو تشریح وغیرہ ہوتی ہے اگر آپ خلاصہ کر لیں گے تو اسی میں سے تقریباً ہو جاتی ہے، اور جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں چیپٹر کی ریڈنگ آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے، خلاصہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ ایم سی کیوز بھی آپ کے کور ہو جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 10 نمبر کا خلاصہ آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مصنف کا نام ضرور لکھنا ہے کہ یہ اس کے مصنف کا نام کیا ہے۔ تو ہم مناقب عمر بن عبدالعزیز کا خلاصہ کر رہے ہیں، جس کے مصنف کا نام ہے علامہ شبلی نعمانی۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بورڈ میں کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، تو یہ بورڈ کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے۔ خلاصہ: علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات پر مبنی ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، انہیں مذہبی حیثیت سے عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر تشریف فرما رہے تھے کہ ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا، دربار میں آ کر خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس کی شکایت کی کہ انہوں نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں قرآن مجید سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ آپ نے عباس سے مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دے دی۔ ان کا بڑا کارنامہ بنی امیہ کی ناجائز کاروائیاں مٹانا تھا۔ سلاطین بنو امیہ نے رایا کی بہت سی زمینیں ان کے قبضے سے چھین کر شہزادوں اور خاندان کے ممبروں کے نام کر دی تھیں۔ انہوں نے وہ زمینیں رایا کو واپس دلا دی۔ اگرچہ خاندان کی طرف سے بہت مخالفت ہوئی، لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی، حتیٰ کہ ایک دفعہ اپنے غلام مزاحم سے بھی اس سلسلے میں بات کی تو وہ فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبد الملک کے پاس گئے کہ وہ ان کو ایسا کرنے سے روکے، لیکن عبد الملک بھی باپ کی طرح نیک اور ایماندار تھے۔ مزاحم کو برا بھلا کہا اور باپ کے پاس پہنچے اور اسی وقت باپ سے کہہ کر اعلان کرا دیا۔ باپ نے اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ جاگیرات کی تمام سندیں کینچی سے کتر کتر کر پھینک دی۔ اس طرح تمام تر زمینوں اور جاگیروں سے دستبردار ہو گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ جب وہ اپنی جاگیر کے چھن جانے کی شکایت لے کر حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ زمین عام مسلمانوں کی ہے اور عام مسلمانوں کو ہی ملنی چاہیے، لہٰذا شدید محبت کے باوجود بھی وہ زمین عام مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ان کے اخلاق کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ آپ غیر مسلموں سے بھی محبت سے پیش آتے۔ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنی امیہ کا دست بازو تھے، انہیں گرجہ کے متولیوں کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ دربار میں جب مقدمے کی پیروی مسلمہ بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا تو عمر بن عبدالعزیز نے اسے کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور یہی نہیں بلکہ اس متنازع زمین کا فیصلہ بھی عیسائیوں کے حق میں کیا۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، تاہم کھانے کی قیمت دے دیا کرتے۔ اپنے مقبرے کے لیے زمین ایک عیسائی سے لی، اس کے منع کرنے کے باوجود 30 دینار میں خریدی۔ مساوات اور جمہوریت کا عملی مظاہرہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھرپور اور نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ خود لنگر خانے سے عام مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور 1 درہم روزانہ بھیج دیتے۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کا وقت آیا تو مسلمہ بن عبد الملک نے وصیت کے بارے میں پوچھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس ہے کیا جو وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا، ابھی 1 لاکھ دینار بھجوائے دیتا ہوں۔ اس پر آپ نے کہا، اس سے تو یہ بہتر ہے کہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے انہیں لوٹا دو۔ مسلمہ یہ سن کر رو پڑے۔ اگرچہ خلفائے بنی امیہ کروڑوں کی دولت چھوڑ کر مرے، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں 7 دینار تجہیز و تکفین پر صرف ہو گئے اور باقی 10 ورثہ میں تقسیم ہو گئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔